اسلام میں صدقہ و خیرات کی اہمیت و فضیلت۔ صدقہ کرنا ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، چونکہ صدقہ مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہر آنے والی پریشانی میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنے کے بے حساب فوائد ہیں۔ حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر ذرا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی نیک بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی کو بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے، کسی بے نشان زمین کا کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، جس شخص کی نظر کمزور ہو اس کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، راستہ سے پتھر، کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ ترمذی شریف۔ ترجمان السنات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینا لینے سے بہتر ہے، تو شروع کر اپنے اہل وول سے، یعنی پہلے انہیں کو دے۔ عیال کون ہیں؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیر ابے، پھر جو زیادہ قریب ہو، پھر جو اس کے قریب تر ہو۔ معرف الحدیث، طبرانی، مسلم و بخاری۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مرد نے جو اپنے اہل اور اپنی ذی رحم اور ذی قرابت پر خرچ کیا وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ طبرانی، معرف الحدیث۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس کی 3 لڑکیاں ہیں، یہ ان کو ادب سکھاتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کا کفیل ہے، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب کی گئی۔ کسی نے کہا، رسول اللہ بھلا اگر 2 ہی لڑکیاں ہوں؟ فرمایا، گو 2 ہی ہوں۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ اگر ایک لڑکی کے لیے سوال کیا جاتا تو ایک کو بھی فرما دیتے۔ طبرانی نے یہ زیادہ کیا کہ اس نے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ احمد بزر، طبرانی۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت اس کھیتی میں سے جو پھل اجودہ نہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا، وہ اس درخت کھیتی والے بندہ کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ معرف الحدیث۔ حضرت ابو ہرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا، رسول الف کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جس کا وہ ذمہ دار ہو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر۔ سنن ابی داؤد۔ معرف الحدیث۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جتنے انسان ہیں سب کے جسم میں 360 جوڑ بنائے گئے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، تو جس نے اللہ اکبر کہا، الحمد للہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہا، ہر ایک صدقہ شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ ترجمان السنا۔ ادب المفرد۔ حضور اقدس کا ارشاد ہے کہ اگر تم سے کچھ اور نہ ہو سکے تو بے کس اور حاجت مند کی مدد ہی کیا کرو۔ بخاری۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، بھولے بھٹکے ہوئے کو اور کسی اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ ترمذی۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص راستہ چلنے میں کوئی کانٹا راستہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کی قدر کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ترمذی۔ سر النب۔ یہ حضرت ابو ہرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے ترکہ میں کچھ مال چھوڑا ہے اور صدقہ وغیرہ کی کوئی وصیت نہیں کی ہے، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرا یہ صدقہ ان کے لیے کفارست اور مغفرت و نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید ہے۔ تہذیب الآثار لبن جریر۔ معرف الحدیث۔ حضرت اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنومت، یعنی اس فکر میں مت پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں سے کتنا راہ خدا میں دوں۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی اپنی نعمتیں تم پر بے حساب ان لے گا، اور دولت جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے ران خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ معرف الحدیث۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا،
کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ جامع ترمذی معارف الحدیث حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خیرات کرنے میں حتی الامکان جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا اس سے آگے بڑھنے نہیں پاتی۔ رزین ہو المسلمین کہ حضرت ابو ہررہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سربلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رفت اور بال اتری بخشے گا۔ صحیح مسلم معارف الحدیث حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول الف نے فرمایا 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندہ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور یہ قبر میں پڑا رہتا ہے، جس نے علم دین سکھایا، یا کوئی نہر کھودی، یا کوئی کنواں کھدوایا، یا کوئی درخت لگایا، یا کوئی مسجد بنائی، یا قرآن ترکہ میں چھوڑ گیا، یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا کرے۔ ترغیب از بزر و ابو نعیم سے اور ابن ماجہ نے اب جائے درخت لگانے اور کنواں کھدوانے کے صدقہ کا اور مسافر خانہ کا ذکر کیا ہے۔ ترغیب سے اس حدیث سے دینی مدرسہ کی اور رفعان عامہ کے کاموں کی فضیلت ثابت ہوئی۔ ہو المسلمین حضرت ابو ہررہ سے روایت ہے کہ رسول الف نے ارشاد فرمایا اصلی مسکین جس کی صدقہ سے مدد کرنی چاہیے چاہے وہ آدمی نہیں ہے جو ماننے کے لیے لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، در در پھرتا ہے اور سالانہ چکر لگاتا ہے، اور 1-2 لقمے 1-2 کھجوریں جب اس کے ہاتھ پر رکھ دی جاتی ہیں تو اس لے کر واپس لوٹ جاتا ہے، بلکہ اصلی مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے، اور چونکہ وہ اپنے اس حال کو لوگوں سے چھپاتا ہے اس لیے کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقہ سے اس کی مدد کی جائے، اور نہ وہ چل پھر کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم معارف الحدیث